بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں 4۔ ایک سٹوری آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی ہوگی، بہت ہی بریکنگ نیوز ہے، بہت ہی برننگ سٹوری ہے۔ سہیل وڑائی صاحب کی کتاب آتی ہے، راتوں رات غائب ہو جاتی ہے یا ضبط ہو جاتی ہے تمام کتاب گھروں سے، بک شاپ سے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے۔ کیا ہے ایسا کچھ کتاب میں؟ دوسری بات آپ سے یہ شیئر کرنی ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کے کیس پہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو بہت تفصیل کے ساتھ بنائی، آپ نے دیکھ لی، آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جناب تیسری بات آپ سے یہ شیئر کرنی ہے، آج میں ثابت کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب خوش قسمت ترین وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، قسمت کے دھنی ہیں۔ اور جناب سہیل وڑائی صاحب کی کتاب کے تو یہ تو جو کچھ ہوا میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک بل، چوتھی بات، ایک بل جو قومی اسمبلی میں لایا گیا، شاید ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے سننے تک وہ پاس بھی ہو جائے۔ وہ کس قسم کا بل ہے؟ بہت، آپ اس کو اہم کہہ لیں، آپ اس کو خطرناک کہہ لیں، اس پہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے۔ یہ اہم ترین خبروں پر آنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کر دوں بھائی، میں آپ کو بتا دوں، میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ آپ غلط زبان استعمال نہ کریں، آپ کامنٹس میں ایسی بات کوئی نہ لکھیں جس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑے، اس کامنٹ کو بھی مجھے ریموو کرنا پڑے۔ خدا را اس طرح سے ہم پہ بھی رحم کریں۔ جو دوست باہر بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی جو صورتحال ہے نا وہ آپ کو نہیں پتہ۔ اٹ ہیز ٹیکن اے ویری سیریس ٹرن۔ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں سچ بولنے جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ بولنے کی جو قیمت، جو جان کی قیمت ہو، آسان کام تھوڑی ہے۔ یہاں پر صحافت ہاتھ پہ جان، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں، یا اگر پتہ بھی ہے تو فار گاڈ سیک آپ اس طرح کے کامنٹس کو اوائڈ کریں، اس طرح کی کامنٹس ہردم کریں، لیکن کامنٹس میں غلط زبان استعمال نہ کریں۔ ہم بھی، جو میرا عادت ہے کہ میں جو بھی تجزیہ کرتا ہوں انتہائی ادب کے انداز میں، انتہائی مؤدب انداز میں، انتہائی مہذب انداز میں آپ کریں۔ میں بڑی مشکل سے ہم آپ کے پاس یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں، بہت ساروں کو میں سمجھتا ہوں اندازہ نہیں ہوگا۔ آئیں جناب، پہلے آ جائیں نواز شریف صاحب والے کیس پہ۔ توشہ خانہ کیس میں یہ جو ایبسکانڈر والی، کیونکہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو میں سمجھتا ہوں رہ گیا تھا، میں نے کہا یہ جلدی سے میں ڈسکس کر لوں، ویڈیو میں نے اس پہ تفصیل سے بنا لی ہے۔ توشہ خانہ کیس پر یہ جو ایبسکانڈر والا پہلو آیا نا، یہ توشہ خانہ کیس میں وہ جو پروکلیمڈ افینڈر آیا اشتہاری، اس کے بعد یعنی اس چیز سے بھی پہلے جب ہم پہلی سماعت پہ گئے 1 ستمبر کو، اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدم موجودگی میں، یعنی ایبسینشیا میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب سے کہیں، اپنے موکل سے خواجہ حارث صاحب سے کہا کہ وہ آئیں، اور پہلے تو کہا ہر صورت میں، پھر ریٹرن آرڈر میں انہوں نے ہر صورت نہیں لکھا، جس بھی حالت میں ہوں وہ نہیں لکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئیں جناب، وہ 10 ستمبر کو ادھر حاضر ہوں، کورٹ کے سامنے وہ سرنڈر کریں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جناب نواز شریف کو آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایبسینشیا میں تو ٹرائل نہیں، بات ان کی ٹھیک ہے، ایبسینشیا سے مراد یہ ہے کہ عدم موجودگی میں تو کیس چل نہیں سکتا، ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں حیران ہوں، دوستوں کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حیران اس وجہ سے ہوں کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی، وہ ایبسینشیا میں ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ ایون فیلڈ کی سزا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو الیکشن 2018 سے پہلے ہوئی۔ وہ وہاں لندن میں تھے اپنی مسز کی تیمارداری کے لیے، اللہ بخشے وہ فوت ہو گئیں، چند دن پہلے ان کی برسی بھی تھی، ٹھیک، تو ان کی بھی جمہوریت کے لیے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بڑی خدمات ہیں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ایبسینشیا میں، وہ سزا تو عدم موجودگی میں ہو سکتی ہے، حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب مشرف صاحب کو بھی تو سزا ایبسینشیا میں ہوئی۔ جی ہاں بالکل، لیکن مشرف صاحب کو بہت موقع دیے گئے آنے کے،
اور ایون مشرف صاحب کو یہ بھی دیا گیا کہ آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں. نواز شریف صاحب کو تو اب کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ آپ ویڈیو لنک پہ چلو اپنی حاضری کو اپنا یقینی بنا لیں, ٹھیک, لیکن پھر بھی مشرف صاحب ویڈیو لنک پہ بھی نہیں آئے. اچھا سزا ہو گئی, پھر کیا ہوا؟ نواز شریف تو آئے نا اور سزا بھگتنا شروع کر دی, ٹھیک ہے نا, لیکن مشرف صاحب کو بھی سزا ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ مشرف صاحب نے اپنے ایبسنشیا میں اسی طرح سے وہیں بیٹھے بیٹھے لاہور ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف ایک رٹ دائر کر دی. پھر کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ میں اس سزا کو تو کیا معطل کرنا تھا, جس کورٹ نے وہ سزا دی تھی نا پوری کی پوری عدالت اڑا دی, چھو منتر, ٹھیک ہے, یعنی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, ٹھیک ہے جی, وہ پوری عدالت اڑا دی. اور ماشاءاللہ پھر کیا ہوا؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو اس بینچ کے سربراہ تھے, تو مبینہ طور پہ بادی النظر میں لوگ کہتے ہیں ان کو نوازا گیا, سپریم کورٹ میں آ گئے وہ, ٹھیک, اور بادی النظر میں تو میں نے کہہ دیا, ہمیں تو لگتا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن خود وقار سیٹھ صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, ایک انہوں نے یہاں پر یا لیٹر لکھا جو بھی ہے کہ ان کا وہ کہتے ہیں حق مارا گیا کہ میں سینیارٹی لسٹ پہ پہلے نمبر پہ تھا, وہ کیسے آ گئے, ٹھیک, کسی اور پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. تو یہ بڑا اہم پہلو تھا, میں نے کہا تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کروں. آ جائیں جناب, خان صاحب کے بارے میں نے کہا تھا نا خوش قسمت ترین وزیر اعظم, جی ہاں بالکل. خان صاحب نے کل پرسوں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کو انٹرویو دیا. اچھا میں حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کارکردگی اگر بہتر بہت ہوتی تو آپ کامران صاحب کو انٹرویو نہ دیتے, شاہ زیب خانزادہ کو دیتے, ٹھیک ہے نا. خان صاحب عام طور پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. اب مجھے یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ لگ رہا ہے, اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو یہاں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, کبھی کامران خان صاحب کو انٹرویو دے رہے ہیں تو کبھی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کو دے رہے ہیں. بہرحال اچھا انہوں نے ان کے انٹرویو میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں, جب آپ اپنے فکس امپائر کو بھی دیتے ہیں نا ان میں بھی بہت ساری. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا, ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جناب اعتراض یہ ہوتا ہے, اور وہ اعتراض نون لیگ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ پہ, کہ آپ IMF کی طرف آپ کو جلد جانا چاہیے تھا, آپ دیر سے گئے. انہوں نے کہا یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے. بڑی بات ہے بھائی, ان کا اعتراض مان لیا, ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہ ڈالر اور روپے کی قیمت کے حوالے سے ان کا کمپیریزن پہ وہ ہوا, روپے کی ڈیویلیویشن پہ بات ہوئی. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جب روپیہ گرتا ہے نا, جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ خود کہہ رہے ہیں, گر بھی رہا ہے, انہیں کی حکومت میں تو گر رہا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو عوام کے اوپر سارا پریشر بڑھ جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ سارے ملک کی خوشحالی رک جاتی ہے روپے کی قدر میں. اچھا اب ہوا کیا جناب, میں نے کہا تھا نا بھائی خوش قسمت ترین وزیر اعظم, روپے کی قدر میں فی ڈالر جو کمی ہوئی نا, نون لیگ کے 5 سالہ دور میں, 5 سالہ وہ 16 روپے ہوئی, اور پی ٹی آئی کے 2 سالہ دور میں 48 روپے کمی ہوئی. اب بتائیں پھر کون خوش قسمت ہے؟ یعنی پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہو تو خوش قسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے یار, ٹھیک ہو گیا نا. اچھا پھر اب آپ آ جائیں ذرا قومی قرضوں پہ. میں جلدی گزروں گا, میں نے بڑی امپورٹنٹ نیوز پہ آنا ہے, سہیل وڑائچ والی پہ آپ کو انتظار ہوگا مجھے پتہ ہے بہت, اور اس کے بعد اس بل والی خبر پہ بھی آپ کو یہ بھی آپ بہت جناب بہت سارے دوست بےتاب ہوں گے, اس میں ہے کیا بک میں, مسئلہ کیا ہے. نون لیگ کے 5 سالہ دور میں جو قرضے لیے گئے, یہ فیکٹس اینڈ فگر گورنمنٹ کے فگرز ہیں, اسٹیٹ بینک کے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے وغیرہ. وہ قرضے لیے گئے 5 سالہ دور میں 10,600 ارب روپے, ٹھیک. جو پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں لیے گئے وہ ہے 11,600 ارب روپے. ہے نا خوش قسمت, پھر بھی قائم و دائم ہے ماشاءاللہ, پھر بھی کچھ نہیں ہے. اچھا شروع سے لے کر نا 2018 تک, یعنی تقریباً 71-72 سالوں میں جتنے قرضے کل لیے گئے وہ بنتے ہیں 29,900 ارب روپے. آپ 30,000 ارب کہہ لیں. اور جو پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں قرضے بنتے ہیں نا 2018 سے 2020,
وہ ہے 14,600 ارب روپے، یعنی 71-72 سالوں میں 30,000 ارب اور صرف پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں 14,600 ارب روپے، یعنی قرضوں میں 2 سالوں میں کوئی 49% اضافہ ہو گیا۔ تو قسمت کے دھنی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، خوش قسمت ہے۔ میں نے کہا تھا میں ثابت کروں گا۔ 2 سال میں 2 سال قبل دیکھ لیں، آٹا کہاں تھا؟ 45 سے 50، اب کہاں ہے؟ 80 سے 90، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو خوش قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ چینی کہاں تھی؟ 50 سے 55، اب کہاں ہے؟ 100 سے 110۔ مجھے خان صاحب کا ایک 60 یاد آ گیا، ان کا بڑا پیارا ایک ویڈیو ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ خان صاحب فرما رہے ہیں ایک ویڈیو کلپ میں، ایک جلسہ ہے غالباً، ہاں اسی میں تقریر کر رہے ہیں، یہ میڈیا ٹاک ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں 10 سال پہلے، ذرا سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے چینی تھی 21 روپے، آج آپ نے چینی پہنچا دی ہے 50 سے 55۔ ٹھیک ہے، اب میں کہوں بہت ہی مہذب اور مؤدب انداز میں کہوں کہ خان صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ 10 سال پہلے چینی تھی 21 روپے، اب پہنچ گئی ہے آپ نے 50 سے 55۔ میں کہوں گا سر صرف 2 سال پہلے تھی 50 روپے، اب پہنچ گئی ہے 110 روپے۔ آپ 10 سالوں میں 30 روپے کے اضافے کو رو رہے تھے، اور میرا حق بنتا ہے نا کہ میں 2 سالوں میں یکدم جو 60 روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کو نہیں روؤں گا۔ سر میں دلیل سے فیکٹ سے بات تو کرنے دینا سر، اور پھر بھی قائم و دائم ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی ہو۔ سر آ جائیں جناب، آ جائیں، میں انتظار نہیں کرواتا۔ سہیل وڑائی صاحب کا نئی کتاب کا نام ہے یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ٹھیک، اچھا، کل آئی، کل ہی تمام کی تمام ساری کاپیاں کتابوں کی، اس کتاب کی ضبط ہو گئی، جتنی بھی بک سیلرز کے پاس، جتنی بھی بک شاپس کے پاس پڑی تھی ضبط کرا۔ اب کس نے کرائی ہیں وہ نہ پوچھئے گا، میں اتنی ہمت نہیں ہے نا بھائی، آپ آرام کریں نا، اس طرح سے کیوں بھائی؟ اس کے ٹائٹل پر اعتراض ہے، جو ٹائٹل پر عنوان ہے اس پر بھی اعتراض ہے، جو سر ورق ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر سر ورق کی تصویر پر بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سہیل وڑائی صاحب نے اس بک کا سر ورق ٹویٹ کر دیا، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ آپ ہم سے اتنی ہمت چاہتے ہیں، سہیل وڑائی صاحب جیسے مہان انسان، مہان صحافی، جو بہت جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ایک طرح سے انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ تھوڑا سا بہت آپ دعائیں تو ہمیں دیا کریں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ خدارہ آپ جو ہے نا لینگویج کا استعمال بہت خیال رکھا کریں کامنٹس میں، اور یہ ہم پہ رحم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ مزے کی بات میں بتاؤں آپ کو، وہ تو ہو سکتا، اب کل یقین کریں آئیں، میں کسی کام میں بزی تھا، اس میں نواز شریف صاحب والے کیس میں بھی، اور سارا دن آج ہم وہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی رہے، تو مجھے نہیں پتا تھا یہ جب ٹویٹر پہ یار یہ سارا کچھ شروع ہوا نا، اور یہ دوستوں میں، اور پھر یہ کچھ سے بات ہوئی فون پہ، اور اسے تو یہ ہو گیا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد جناب وہ جو تصویر ہے نا، وہ جو سر ورق ہے، وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا۔ میں کہتا ہوں مجھ سے آپ یقین کریں کہ بیٹ لگا لیں، اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اگر یہ انتشار کی کیفیت نہ ہوتی، اگر یہ تل ملاٹ نہ ہوتی، اگر یہ کاپیاں ضبط نہ ہوتی، اتنا کوئی ڈسکس نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بہت کام کی باتیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ بات یہ ہے، ایک ہمارے پروڈیوسر ہیں، دوست ہیں، یہ کرمنل شو ہوتے ہیں نا، جو یہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کرائم شو۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار جس دن کوئی اتنا اچھی قسط نہ لگے نا، جس دن ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ ایسا میٹیریل نہیں ہے، اس کی ریٹنگ کم آئے گی، نہیں چلے گا، اس دن میں اپنے شو کے اوپر لکھوا دیتا ہوں بچے نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پی جی، پیرنٹل گائیڈنس۔ ٹھیک، کہتے ہیں یار یقین کریں اسی دن سب سے زیادہ ریٹنگ آتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے نا، اس چیز کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ٹیگ لگا دیتا ہوں بچے نہ دیکھیں، پی جی کا ٹیگ لگا دیتا ہوں، پیرنٹل گائیڈنس، بچے نہ دیکھیں، سب سے زیادہ اسی دن دیکھتے ہیں۔ یار دیکھیں تو صحیح ہے کیا۔
یہ جناب اچھا سہیل وڑائی صاحب سے میں نے بات کی ہے فون پہ، ٹھیک، میں وہ بھی بتاتا ہوں، بڑی مزے کی باتیں ہیں. یہ ہے جناب کتاب ان کی، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور یہ اس کا. اچھا اس میں یہ جناب یہ پیچھے جو یہ اچھا میں پہلے یہ بتا دوں، یہ ظاہر کارٹون ہے، میں نے کارٹون بنایا گیا ہے ان کے بک ٹائٹل پر، سر ورق پر. یہ تو جو پوری تمکنت کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ جناب کارٹونسٹ نے یہ جنرل باجوہ صاحب کو بنایا ہے. یہ ان کے نیچے جو ہے نا جو بیٹھے ہیں یہ خان صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں ہے کوئی غبارہ ہے یا بال ہے جو بھی ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر یہ جناب ایک کسی کھڑکی سے، ونڈو سے یا دروازے سے جھانک رہے ہیں سارے کے سارے مل کے. میں اس کو ایسے ہی میں نے ایکسپلین کیا، نواز شریف صاحب ہیں، پھر زرداری صاحب ہیں، پھر بلاول صاحب ہیں، پھر مریم صاحبہ ہیں. یہ بڑی للچائی ہوئی مجھے یوں لگ رہا ہے اسے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے بیچارے یا انتظار میں ہیں، پتہ نہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اچھا یار پتہ کیا ہے، میں نے یہ آپ کو نا یہ اس بوٹ کے نیچے بڑی ایک نمانی سی مخلوق نظر آ رہی ہوگی. اب آپ اس کو نمانی سی کہیں یا اس کو آپ میسنی سے کہیں، میسنی سی مخلوق، ٹھیک ہے نا، یا نمانی سی. یہ دیکھیں نا بوٹ کے بالکل نیچے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ گئی. اچھا اس کے بارے میں نے سہیل وڑائی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر میں مذاق نہیں کر رہا، میں نہ مذاق کے موڈ میں ہوں، مجھے پتہ ہے بڑا سیریس میٹر ہے، مجھے تھوڑا سا ایکیڈیمکلی بتا دیں کہ یہ اس بوٹ کے بھی نیچے جو بڑی میسنی سی مخلوق نظر آ رہی ہے یہ کون ہے؟ اچھا انہوں نے کہا نقوی صاحب مجھے نہیں پتا، یہ کارٹون جس نے بنایا اس کو پتا ہوگا. اچھا بہر یا وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے یا انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا سر کیا یہ عوام ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ عوام ہے، ٹھیک ہے نا، کارٹون اس نے بنایا نا جس طریقے سے نا، ہر بندہ اپنا ایکسپلین کرتا ہے اپنے انداز میں، میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے. یا یہ میڈیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ اپوزیشن ہے، یا یہ ہر تنقیدی فورس ہے، کہ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ اس ہر تنقیدی فورس میڈیا جو بھی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے پرابلم بنائے گی نا، آپ بے فکر ہو کہ جو ہے نا کھل کے کھیلو، ادھر ان کو اس کا جو ہے نا اس کا میں بندوبست کر کے دوں گا. آپ آ جائیں جناب قومی اسمبلی میں وہ بل جو پیش ہوا، وہ جناب ہوا ہے، یہ بہت بڑی بریکنگ ہے، ہو سکتا ہے وہ بل پاس بھی ہو گیا ہو جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے دوبارہ وہ کمیٹی کو چلا جائے، مجھے نہیں پتہ پہلے کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ڈائریکٹ بل آ گیا ہے. بل پیش کیا ہے جناب امجد علی خان نے، پی ٹی آئی کے MNA ہیں، رکن قومی اسمبلی، اور قومی اسمبلی میں جناب فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2020 پیش کیا گیا. ذرا تحریر میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں ایکٹ نمبر 500 کے نیچے 500 الف کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ہیڈنگ اس کی ہے مسلح افواج وغیرہ کا ارادتاً تمسخر اڑانا، یعنی ارادتاً مذاق کرنا، ارادتاً انٹینشنلی، جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا. لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان کی مسلح افواج یا اس کے کسی رکن کا ارادتاً تمسخر اڑاتا ہے، وقار کو گزند پہنچاتا ہے، نقصان، ٹھیک ہے نا، وقار کو گزند پہنچاتا ہے یا بدنام کرتا ہے، وہ ایسے جرم کا قصوروار ہوگا جس کے لیے اتنی مدت کے لیے سزائے قید جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا مع جرمانہ جو 5 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. دیکھ لیں ذرا، اب کمنٹس بہت احتیاط سے کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں بتاؤں میں یہ بار بار ریموو کر، خیر اس کی میں الگ سے وہ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ویسے بھی تہذیب کے لہجے میں، تہذیب کے انداز میں، مہذب انداز میں، سویلائزڈ انداز میں، ڈیسنٹ انداز میں کامنٹس کریں، تنقیدی انداز کو بھی ڈیسنٹ انداز میں رکھیں، اور بالکل مذاق تمسخر نہیں اڑانا، اور بالکل جناب جو ہے نا غلط لینگویج استعمال نہیں کرنی، غیر پارلیمانی لینگویج استعمال نہیں کرنی، اور جناب اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ نے ابیوسو لینگویج تو بالکل ہی نہیں استعمال کرنی، وہ بھی ظاہر غیر پارلیمانی لینگویج ہوتی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.